ریاست مدینہ کے لیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت چاہیے. اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر حضرت عمر کی عدالت چاہیے. پھر چوروں کی ریلیف نہیں ملتا, پھر چوروں کو پکڑ کے اندر کیا جاتا ہے, چوروں کی ضمانتیں نہیں ہوتی, اور چوروں کے ساتھ جناب NRO, باہر تو یہ کہا جائے کہ NRO نہیں دیا جا رہا, اور بند کمروں میں NRO نہیں دیا جاتا, پھر سینٹ کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. اگر ریاست مدینہ کرنی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی جیسا حیا لانا پڑے گا, اسٹیجوں پر لڑکیاں نہیں نچانی. اور اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر مولا علی جیسی شجاعت لانی پڑے گی کہ جب آپ کو مودی پکار رہا ہو کہ یہ دیکھو میں کشمیر پر قبضہ کر رہا ہوں, اور آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کہیں کہ جناب آدھا گھنٹہ احتجاج کر لیا جائے. نہیں, جب کوئی دشمن پکارے تو پھر مولا علی کو جب مرحب نے خیبر کے قلعے میں پکارا کہ میرا نام مرحب ہے اور لوگ عرب والے مجھے جانتے ہیں, میں بڑا بہادر ہوں اور بڑا دلیر ہوں, تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکل کر ہم احتجاج کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا اگر تیرا نام مرحب ہے نا تو ان الذی امی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور جھاڑیوں کا شیر رکھا ہے. اگر وہاں سے کوئی دشمن للکار رہا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب باہر نکل کے احتجاج کریں گے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ میدان میں اور دیکھتے ہیں تلواریں کس کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. میں نے کشمیر 5 فروری کی ریلی میں کہا تھا, میں نے کہا تم جھوٹے ہو, ریلیاں نکالتے ہو, اگر سچے ہو تو آؤ ابھی چلتے ہیں سری نگر کی طرف. اگر شام تک کشمیر فتح نہ ہو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. اگر شام تک تم مخلص نہیں ہو, نہ تم پاکستان کے ساتھ مخلص ہو, نہ تم اس عوام کے ساتھ مخلص ہو, کیونکہ تمہارے بچے باہر پڑھتے ہیں, تمہاری جائیدادیں باہر ہیں, تمہارا سب کچھ باہر ہے. الحمدللہ ہمارا جینا پاکستان کے اندر ہے, ہمارا مرنا بھی پاکستان کے اندر ہے. ہمارے بابا جی پاکستانی تھے, الحمدللہ دفن بھی پاکستانی ہیں, بینک اکاؤنٹ بھی پاکستانی تھے, سب کچھ پاکستانی تھا. باہر کے ملکوں میں جائیدادیں نہیں بنائی, پاکستان کو لوٹ کر اور ہر محکمے کو تباہ کر کر پاکستان کا پیسہ کھا کر باہر نہیں گئے. اور یہ تمام چور ہیں, یہ تمام لٹیرے ہیں. آپ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور والہانہ کھڑے ہونا ہے, اور یہ دین بڑی عزتیں دیتا ہے. یہ دین اگر کوئی جناب حضرت ابو بکر ساتھ لگ جائیں تو ان کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے, یہ حضرت عمر ساتھ لگ جائیں تو فاروق اعظم بنا دیتا ہے, یہ عثمان ساتھ لگ جائے تو غنی بنا دیتا ہے, یہ مولا علی ساتھ لگ جائے تو حیدر کرار بنا دیتا ہے. یہ اسلام بڑی عزتوں والا ہے, آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.